رفح میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری، اب ہر طرف سے بمباری سے پریشان رفح میں پناہ لیے ہوئے افراد اب ایک بار پھر نقل مکانی کو مجبور، لیکن غزہ میں اب کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں۔ حماس اسرائیل کے درمیان مذاکرات مزید پیچیدگی کا شکار، حماس نے کہا جہاں سے چلے تھے اسی مقام پر پہنچ گئے واپس، اسرائیلی طرز عمل کو مذاکرات میں پیچیدگی کا ٹھہرایا ذمہ دار۔ اسرائیلی فوجی حملوں کے نتیجے میں حماس کی قید میں موجود ایک اور اسرائیلی یرغمالی نے توڑا دم، قسام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کر دی جانکاری۔ ویڈیو جاری ہونے کے بعد اسیران کے اہل خانہ میں زبردست غم و غصہ، آج تل ابیب میں ہنگامی پریس کانفرنس کا اہل خانہ کا اعلان۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج اور مزاحمتی تنظیموں کے درمیان جھڑپیں جاری، آج غزہ میں بم دھماکے کے نتیجے میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ انتخابی مہم کے دوران وزیراعظم مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا معاملہ اب پہنچا دہلی ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن کی جانب سے کارروائی نہ کیے جانے پر اٹھائے گئے سوال۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن آزاد ادارہ، ہم اس کے ایک ایک قدم پر نہیں رکھ سکتے نظر، 13 مئی کو اگلی سماعت۔ انتخابی مہم کے دوران بی جے پی رہنماؤں کے فرقواریت پر مبنی بیانات کا سلسلہ جاری، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کا ایک اور متنازع بیان، بولے گیان واپی مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کے لیے ہمیں 400 سیٹوں پر جیت درج کرنے کی ضرورت، کھلم کھلا سماج کو بانٹنے کی کوششوں کے باوجود الیکشن کمیشن کی خاموشی پر اٹھنے لگے سوال۔ کام سماپت نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ہمارا کاشی میں ہمیں گیان واپی مسجد کا جگہ میں ہمیں مندر دیکھنا ہے، ہمارا آگے اور بھی کام ہے، ہمیں کرشن جنم بھومی بھی تو بنانا ہے، رام جنم بھومی بنا ہے، لیکن ہمیں تو آگے جا کے کرشن جنم بھومی بھی تو بنانا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ کے 4 روز بعد الیکشن کمیشن نے جاری کیا ڈیٹا، کل 65.68% پولنگ درج۔ 7 مئی کی شب الیکشن کمیشن نے 64.40% بتائی تھی پولنگ، حتمی نتائج میں 1% کا اضافہ۔ اس سے قبل پہلے 2 مرحلے کے فائنل ٹرن آؤٹ جاری کرنے میں ہوئی تاخیر پر اپوزیشن پہلے ہی اٹھا چکا ہے سوال۔ ووٹنگ ٹرن آؤٹ میں تضاد پر کانگریس صدر کھرگے کے اپوزیشن لیڈروں کو لکھے گئے خط پر الیکشن کمیشن کے جواب کو لے کر کھرگے نے حیرت کا کیا اظہار، بولے الیکشن کمیشن نے ہماری تمام شکایتوں کو کر دیا نظر انداز، لیکن اپوزیشن کو لکھے گئے میرے خط کا دے دیا جواب۔ کھرگے بولے کسی کے دباؤ میں آ کر یہ لوگ کر رہے ہیں کام۔ آج جم کر وزیراعظم مودی پر برسے، جیل سے نکلے کیجریوال صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ اپنے ہی قداور لیڈروں کو ختم کرنے کا وزیراعظم پر لگایا الزام، بولے اب اگلا نمبر یوگی آدتیہ ناتھ کا۔ اگر ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے 2 مہینے میں یوگی جی کو نپٹائیں گے یہ۔ کیجریوال کا بڑا دعویٰ، بولے اگر بی جے پی جیتی تب بھی مودی نہیں بنے گے وزیراعظم بلکہ امت شاہ کو دیا جائے گا وزیراعظم کا عہدہ، مودی کی گارنٹی پر بھروسہ نہ کرنے کی عوام کو دی صلاح۔ اور اس کے بعد مودی جی کے سب سے خاص امت شاہ کو یہ پردھان منتری بنائیں گے۔ تو میں لوگوں کو، دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، مودی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، مودی جی امت شاہ کو پردھان منتری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی سے اور امت شاہ جی سے، یہ مودی کی گارنٹی پوری کون کرے گا؟ کیا امت شاہ مودی کی گارنٹی پوری کریں گے؟ امریکہ میں SEC چیمپئن شپ میں ہندوستانی ایتھلیٹ پرویز خان کی شاندار کارکردگی، چیمپئن شپ میں 800 اور 1500 میٹر کے فائنل میں جگہ بنانے میں رہے کامیاب۔ کرناٹک بی جے پی لیڈر جی دیوراج گوڑا جنسی ہراسانی معاملے میں گرفتار، ہاسن ضلع سے ایک خاتون نے ان کے خلاف مدد کے نام پر جنسی ہراسانی کا لگایا تھا الزام۔ گوڑا نے اس سے قبل مفرور JDS لیڈر پرجول ریونا کے خلاف ویڈیو ثبوت ہونے کا کیا تھا دعویٰ۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے گروہ کا گروگرام پولیس نے کیا پردہ فاش، بینک ملازم سمیت 3 افراد گرفتار، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر 44 لاکھ روپے کی ٹھگی کا ملزمین پر۔ یو پی کے سیتاپور میں قتل کا سنسنی خیز واقعہ، نشے کے عادی شخص نے ماں بیوی سمیت 3 بچوں کو اتارا موت کے گھاٹ، پھر خود کو گولی مار کر لی خودکشی، ابتدائی تحقیقات کے مطابق ذہنی طور پر پریشان تھا شخص۔ سابق ججوں اور صحافیوں کی جانب سے عوامی ڈیبیٹ کے چیلنج کو راہل گاندھی نے کیا قبول، کہا میں بحث کے لیے تیار لیکن وزیراعظم مجھ سے کبھی بحث کو نہیں ہوں گے تیار۔ وزیراعظم کو 21ویں صدی کا بادشاہ قرار دیا، بولے انہیں کابینہ اور پارلیمنٹ سے نہیں ہے کوئی تعلق، پبلک سیکٹر کو تباہ کرنے کا بھی لگا الزام۔ 100% کسی سے بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، پردھان منتری سے، مگر میں پردھان منتری کو جانتا ہوں،
प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, कई सूबों में घरों और इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान, अब तक 300 अफराद की हलाकत की तस्दीक, सैकड़ों लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ और मुराद को बढ़ाने वाली करारदाद मंजूर, 143 ममालिक ने करारदाद की हिमायत में डाले वोट, 25 ममालिक रहे गैर हाजिर, जबकि अमरीका, इसराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में डाले वोट। गजा जंग के खिलाफ रंग ला रही है आलमी तलबा तहरीक, मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों ने इसराइल से मुआहदात ख़त्म करने के दिए इशारे, तलबा जंगबंदी की आवाज़ बुलंद करने पर बज़िद। कुवैत को सियासी बहरान का सामना, कुवैत के अमीर ने कौमी असम्बली तहलील करने का किया ऐलान, कई सरकारी महकमों को भी अपने कंट्रोल में लिया, मुल्क के कुछ कवानीन भी कर दिए मुअत्तल।